فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ألف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. محترم حضرات، دینی بھائیوں، یہ سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 236، 37 اور 238 یہ 3 آیات ہیں، اور آج انشاءاللہ انہی تینوں آیات کا ترجمہ، تفسیر، معنی اور مفہوم ہم بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نکاح اور طلاق کی آیات چل رہی تھیں، ان میں سے آج یہ 2 آیات طلاق کے متعلق ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اگر تم نے شادی کیا اور رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے ملاپ کے پہلے تم نے طلاق دے دیا، نہ تو تم نے مہر مقرر کیا تھا اور نہ تبھی ان کو ہاتھ لگایا، یعنی نکاح ہوا. آج کی اسلام میں رخصتی کہتے ہیں، رخصتی سے پہلے طلاق بھی دے دیا. اور نکاح کے وقت مہر فکس نہیں کیا گیا تھا، دونوں میاں بیوی راضی، کوئی بات نہیں، مہر ہے، بعد میں کتنا لینا ہے بعد طے کر لیں گے، ہم دونوں اپنا سمجھ لیں گے. اس لیے مہر نہیں مقرر کیا گیا کہ اتنا مہر کے بس تمہارا نکاح کیا جاتا ہے. اور پھر رخصتی کے پہلے طلاق ہو گئی. 2 چیزیں ہیں اس میں، نہ تو رخصتی ہوئی یعنی نہ دونوں کا ملاپ ہوا، اور نہ تو عورت کا مہر مقرر ہے. اور ان دونوں کے پہلے تم نے طلاق دے دیا.
طلاق ہو گئی، تو اب اس عورت کے عدت کا کیا ہوگا اور اس کو کچھ حق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مسئلہ سمجھ گئے نا؟ نکاح ہوا ہے، نہ تو دونوں ملے ہیں اور نہ تو مہر متعین کیا گیا تھا، بغیر مہر کے نہیں ہے مہر، لیکن 50 لاکھ لینا ہے یا 60 لاکھ لینا ہے، بعد میں ہم دونوں طے کر لیں گے۔ قاضی کے سامنے دونوں رضامندگی ظاہر کر دی اور طلاق ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کیا حق بنتا ہے؟ تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا اگر ایسی نوبت آ جائے تو شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ نکاح کے بعد، رخصتی کے پہلے حالات کچھ ایسے بن جائیں کہ طلاق دینی پڑ جائے، طلاق دینا ضروری ہو گیا، تو اس میں طلاق دینے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، بس اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور حق سب سے بڑا مہر کا حق ہے۔ مہر آپ نے متعین نہیں کیا تھا کہ کتنا مہر ہے، آپ نے مہر متعین نہیں کیا تھا، بعد میں ہم دونوں سمجھ لیں گے۔ اور ہاتھ دونوں کے ملنے کے پہلے طلاق ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سبب، حالات ایسے ہیں کہ طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق دے دو، کوئی حرج نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، عورت کو متعہ دے دیا جائے۔ شوہر کے اوپر کیا ضروری ہے؟ متعہ دینا، سمجھے نا؟ میم تا عین اور گول ہے، تائے مربوطہ، متعہ دینا۔ اور یہ متعہ دینا حقاً علی المحسنین، نیک لوگوں پر اللہ نے ضروری قرار دے دیا ہے۔ تو مسئلے کی نوعیت تو سمجھ گئے کہ ایسی طلاق ہے کہ صرف ایسی عورت ہے کہ جس کا صرف نکاح ہوا تھا اور حالات کچھ ایسے بگڑے کہ طلاق کی نوبت آ گئی، لیکن دو چیزیں ابھی نہیں کی گئی تھیں۔ نمبر 1، مہر نہیں مقرر فکس کیا گیا تھا، متعین کیا تھا کتنا مہر لینا۔ یہ تھا کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں، بعد میں ہم دونوں آپس میں طے کر لیں گے۔ نکاح مہر بھی نہیں متعین کیا گیا تھا اور ساتھ میں رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی آپس میں اکٹھا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا حق طلاق دینے میں کے بعد اس عورت کو ایک تو عدت ہے ہی نہیں ہے، اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق دی گئی تو عدت نہیں ہے، لیکن مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو مہر بھی نہیں ہے، نہ عدت ہے نہ مہر ہے۔ ایسی عورت کے لیے کیا ہے؟ متعہ ہے۔ متعہ کہتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھائیں، یعنی کوئی استعمال کی فائدہ اٹھانے والی چیز اس عورت کو دے دیا جائے۔ اس کی دل شکنی ہوئی ہے، طلاق کے بعد اس کا دل دکھا ہے، اس لیے متعہ آپ اس کو دیں۔ متعہ یعنی استعمال کی ضرورت کی کوئی چیز دے دیں تاکہ اس کا دل تھوڑا سا خوش ہو جائے۔ آج کی اس طرح کچھ گفٹ دے دیں، کیا دے دیں؟ گفٹ دے دیں، تحفے تحائف ہدیہ دے دیں۔ کتنا دیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے متعین نہیں، بس فرمایا بالمعروف حقاً علی المحسن، دستور کے مطابق۔ ایک ہے عرف، اسلام میں عرف کا بہت اعتبار ہوتا ہے۔ عرف کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کوئی چیز معروف ہو، چل رہی ہو کوئی چیز، اس کو کہا جاتا ہے عرف۔
مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں، آپ کو توار سے ٹیکسی پکڑنا ہے مرشد بازار کے لیے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریٹ مقرر ہے، کتنا؟ مثلا 10 درہم، یا آج کل میٹر چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرف۔ کیا مطلب؟ عرف میں توار سے مرشد بازار کا کرایہ جو ہے وہ 25 درہم بنتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرف۔ آپ کے معاشرے میں ایسے موقع پر عورت کو اگر طلاق دے دیا گیا تو آپ کی سوسائٹی میں اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اس کی دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے نارملی طور پر کیا دیا جاتا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے عرف۔ تو اس وقت اپنے علاقے میں دستور کے مطابق جو گفٹ، تحفے، تحائف دیا جاتا ہے اس کو آپ دے دیں۔ یہ تو اتنا ہی ضروری ہے۔ کیا دینا ضروری ہے؟ متعہ۔ متعہ سے مراد گفٹ۔ چلے، حقاً علی المحسنین، ان نیک لوگوں پر یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا نیک لوگوں پر عمل کرنا ضروری، متعہ دینا ضروری ہے۔ آج کہا جاتا ہے آپ کوئی زیور دے دیں، ہو سکتا ہے شادی میں آپ نے بہت سارے زیور دیا ہو، 50 تولے دیا ہو، 60 تولے سونا دے دیا ہو، تو ٹھیک ہے، اب تو واپس لیں گے آپ، چلیں کوئی ایک زیور اس کو بھائی گفٹ کے طور پر رکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ یا الگ سے کوئی گفٹ آپ دے دیں، کوئی زیور بنا کے دے دیں، کوئی گھڑی دے دیں، کوئی اور استعمال کی چیز دے دیں۔ علل عقل کہا جاتا ہے کم سے کم ایک متوسط درجے کا ایک جوڑا کپڑا دے دیں اس کو۔ اللہ نے کوئی چیز فکس نہیں کی ہے، دستور کے مطابق اس سوسائٹی اور معاشرے کا جو دستور ہوگا اس کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ تو سمجھ گئے۔ اب دوسری آیت، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً۔ دوسرا مسئلہ اس کے بعد والی آیت، اور اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہاتھ لگانے کے پہلے، ہاتھ لگانے سے مراد ہم بستری سے پہلے اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہاتھ لگانے سے پہلے، ہم بستری کرنے کے پہلے یا رخصتی سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور نکاح کے وقت تم نے مہر ان کا مقرر کر دیا تھا۔ قاضی کے سامنے میاں بیوی کا نکاح ہوتے وقت مہر مقرر ہو گیا، 1 لاکھ مقرر ہے مثلا، یا 50,000 مقرر ہے، جو بھی ہو طے شدہ ہے، 50 تولے سونا مقرر ہے۔ اور آج کی اصطلاح میں تو سب لکھا جاتا ہے۔ طلاق دیا آپ نے نکاح کے بعد، ہاتھ لگانے کے پہلے، ہم بستری کرنے کے پہلے، رخصتی کے پہلے طلاق دیا، لیکن مہر مقرر ہے۔ پہلی شکل کیا تھی؟ مہر مقرر نہیں تھا۔ ان 2 چیزیں تھی، ہم بستری بھی نہیں کیا اور مہر بھی نہیں مقرر تھا۔ یہ پہلی آیت میں تھا۔ اور اس آیت میں فرق کیا ہے؟ اس آیت میں فرق یہ ہے کہ ہم بستری تو نہیں کیا نکاح کے بعد، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن مہر مقرر تھا کہ 1 لاکھ مہر ہوگا، اور ابھی دیا نہیں تھا آپ نے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جتنا مہر مقرر تھا آدھا مہر اس کا حق بنتا ہے۔ فرق محسوس ہوا نا؟
پہلے میں متعہ تھا. کیا تھا؟ متعہ، یعنی کچھ گفٹ تحفے تحائف دے دیا جائے. اور یہاں گفٹ تحفے تحائف الگ ہے، لیکن جو مہر مقرر کیا تھا آدھا مہر عورت کا حق بن گیا. اگر 1,00,000 مہر مقرر تھا تو 50,000 اس کا حق بنتا ہے، لے لے گی، اور 50,000 آپ اپنا رکھ لیں. اگر آپ نے نہیں دیا ہے تب نہیں دیا، بعد میں دے دیں گے. لیکن طلاق ہو گئی تو گرچہ ابھی تک آپ نے مہر نہیں دیا تھا، لیکن آدھا مہر مقرر جو تھا اس کا آدھا مہر دینا پڑے گا، اس کا حق ہے. نمبر 2، آپ نے مہر دے دیا تھا اس کو، کبھی کیش دے دیتے ہیں، وقت پر نقدی دے دیتے ہیں. اسی لیے نکاح پڑھانے والا قاضی پوچھتا ہے بھائی نقدن یا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں مہر معجل اور مہر مؤجل، ابھی نقدی اور ادھار. یہاں پوچھا جاتا ہے برابر کہ بھائی کتنا دیا ہے تم نے، کتنا دے رہے ہو. پھر قاضی کہتا ہے اس میں سب ادھار ہے یا سب نقدی ہے، کیا ہے. بہرحال جو مہر مقرر تھا آپ نے 1,00,000 مہر مقرر تھا، آپ نے نکاح کے موقع پہ دے دیا، عورت اس کی مالک بن گئی، اس کا مہر تھا. لیکن طلاق پڑ گئی رخصتی کے پہلے مہر مقرر ہے، ہم بستری نہیں ہو پائی ہوئی، ہو سکی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو عورت جو 1,00,000 مہر نکاح کے موقع پر کیش آپ نے دیا تھا صرف 50,000 رکھے گی اور 50,000 شوہر کو واپس لوٹا دے گی. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ مہر مقرر تھا، اللہ نے حکم دے دیا اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا، آدھے کے حقدار وہ ہے. اگر ہاتھ لگا دیا ہوتا، ہم مستری ہو گئی ہوتی تو پورے کا حقدار بن جاتی. ابھی آدھا مہر بولے گی، آدھا واپس لیں گے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا کہ عورت معاف کر دے. عورت کیا کر دے؟ معاف کر دے. آپ نے 1,00,000 مہر مقرر کیا تھا، آپ نے اس کو دے دیا تھا. اگر ہم بستری کرنے کے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھے مہر کے مستحق بن گئی وہ. اب اگر وہ شوہر سے کہے چلے بھائی ایسا کریں 50 تو ہمارا حق بن جاتا ہے، صرف 25 ہم کو دے دے، 25 آپ رکھ لیں. یعنی عورت خود معاف کر دے، پورا معاف کر دے، اور یا آدھا معاف کر دے، یا کہہ دے بھائی 50,000 میں سے 30 آپ رکھ لیں، صرف ہم کو 20 دے دے، یا 30 ہم کو دے دے، 20 میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں. تو یہ عورت کے اوپر ہے. عورت آدھے مہر کے مستحق بن چکی ہے، اس کا حق ہے. اب اس کی مرضی، وہ چاہے پورا لے، آدھا مہر لے، مستحق ہے، اور چاہے تو معاف کر دے، کچھ معاف کر دے یا پورا معاف کر دے. برابر سمجھ آیا نا؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار و پاور ہے. نکاح کا پاور کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں.
یا شوہر معاف کر دے. کیا مطلب؟ شوہر نے 1,00,000 مہر کیش دے دیا تھا یا کیش نہیں دیا تھا، مقرر تھا 1,00,000، اور ہم بستری کے پہلے پہلے طلاق ہو گئی. عورت کتنے کا مستحق بنی ہے؟ صرف 50. لیکن شوہر احسان کرے، بھائی اتنی دن تک ہمارے انتظار میں بیٹھی تھی، ایسا کرو مہر جو پورا 1,00,000 ہے پورا اس کو دے رہے ہیں. اگر پورا 1,00,000 جس کے ہاتھ میں نکاح ہے، اگر وہ پورا 1,00,000 دینا چاہے، یا اس نے کہا اچھا 60,000 تم لے لو، 70,000 لے لو، 30,000 واپس لوٹا دو، تو کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں. اس شوہر احسان کر رہا ہے کس کے اوپر؟ مطلقہ بیوی پر. یا پورا معاف کر دے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، عورت معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے، دونوں میں اللہ تعالیٰ، دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح ہے عورت معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کرنے کا پاور ہے. کہتے اس سے مراد لڑکی کا ولی اور سرپرست ہے، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی. یعنی اگر لازمی چیز ہے، ایک سے موقع پر لڑکی سامنے نہیں آتی، سارا معاملہ کون کرتا ہے؟ لڑکی کا ولی کرتا ہے. اگر ولی نے پورا لیا یا کچھ معاف کر دیا تو شرعاً کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ مراد یہاں کیا ہے؟ شوہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اس طرح سے ہو گئی. اب ذرا اپنے یہاں کے ماحول کو دیکھیں. آج ہمارے یہاں کا ماحول، آج نکاح کرنا تو آسان ہے، طلاق دینا مشکل ہے. جانتے ہو گے، نکاح کر لینا آسان ہے، آج طلاق دینا بہت مشکل ہے. نکاح تو انسان کر لے گا، طلاق دے دینے میں جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وکیل کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ سب یہ نتیجہ ہے کتاب و سنت کی چھوڑ دینے کا. اگر ہمارے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیے جائیں، ذرا دیکھیں کتنا آسان سا مسئلہ ہے. عورت بھی احسان کر سکتی ہے، شوہر بھی احسان کرے، ہر ایک. اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ، نہیں آگے آ رہی آیت، وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا بھولنا نہیں چاہیے. کب نکاح و طلاق ہو رہا ہے، کون چاہتا ہے؟ نہیں نبھا ہو پا رہا ہے، سلجھانے کے باوجود مسئلہ نہیں سلجھ رہا ہے، اب آخری چیز جدائی ہے، طلاقی ہے، تو طلاق دے رہے ہو، لیکن ذرا ایک زمانے تک تم ایک دوسرے پر احسان کرتے رہے ہو. ذرا سوچیں، آج ایک شوہر روتا ہے کہ ہم نے اس بیوی پر کتنے کتنے احسان کر کے کتنے کتنے پیسے خرچ کر ڈالے، مکان بنا کے دیا، زیورات بنا کے دیا، اتنی جائیداد اور پراپرٹی اس کے نام کر دی. اللہ اکبر، کتنا احسان کرتا ہے شوہر. پھر ذرا سوچیں، ایک عورت کو، شوہر کو سوچنا چاہیے کہ بیوی کتنے احسانات کی ہے. 10-20 سال آپ کے ساتھ رہ چکی ہے، آپ کی خدمت کی ہوگی، آپ کے بچوں کی ماں بنی ہوگی، آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، پتہ نہیں کتنے کتنے احسانات. تو زوجین ہمیشہ ایک دوسرے کے احسان کا خیال رکھیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، جو احسان کیا ہے، اس کو بھولا نہ جائے. یعنی معاملے کو آسان سے آسان تر بنا کر کے ختم کیا جائے.
لیکن آج شوہر کہتا ہے میں لٹکا کے چھوڑوں گا، لٹکا کے رکھوں گا تاکہ سبق مل جائے اس کو، اور بیگم کیا کہتی ہیں، بیگم کے ماں باپ اب میں اس کو سبق سکھلاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ فضل احسان نہ بولو، اور ہم کہتے ہیں سبق سکھلاؤں گا۔ اسی لیے پورے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے لاوارث ہو جاتے ہیں، بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بچہ باپ لے کے گیا تو ماں اولاد کے لیے ترس رہی ہے، اور ماں لے کے گئی تو اولاد کے لیے باپ ترس رہا ہے۔ تو دوستو یہ سارے مسائل کیوں خراب بگڑے؟ آج اوپر سے نیچے تک جہاں ہم اپنا کیس کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، وہاں بھی اسلامی قانون کے مطابق ہمارا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ کسی اور انداز کا ہو رہا ہے۔ اسی بنا پہ ساری مشکلات ہیں، ورنہ دیکھیں کتنا آسان ہے، ایک ہی جو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ ایک عورت آج اتنا اکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، میں جوتے مار کر رہوں گی۔ ذرا سوچو کہ ہاں کتنے دن تک شوہر نے تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے، یہ ناشکری ہے۔ ٹھیک ہے حالات نہیں ساتھ دے رہے، نہیں بن رہے ہیں، اللہ نے فرمایا پیچھے گزر چکا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ رہنا ہے تو اچھی طرح سے رہو، الگ ہونا ہے تو الگ بھی اچھی طرح سے ہو جاؤ۔ اچھی طرح سے ہے کہ ہاں ایسا کیس کر دو کہ، اور آج سب سے آسان کیس پاکستان میں تم بتا سکتا، انڈیا میں سب سے آسان کیس کیا کو ڈوری کیس کیا، بس پھنسا دیا، ایک کیس ڈال دیا، اور کیس میں ساس بھی آ گئی، سسر بھی آ گیا، ساس ہمیں جلانے کی کوشش کر رہی تھی، دیران ہمیں چھری، جتھا ہماری نندن جو ہے ہمیں چاقو مارنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اب پتہ کہہ لیا جب سے شادی ہوئی بڑی مظلومیت کی زندگی گزاری، پورے سسرال والے مل کے اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور جس کو پیسہ دیں گے وہ ایسے آپ کی رپورٹ لکھتا جائے گا، اور سالوں کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے، فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ اگر نکاح، طلاق، خلا کے مسائل آئیں تو اپنے یہاں کے کورٹ کا دروازہ، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے بجائے بہتر ہے کسی عالم دین یا اسلامی کمیٹیاں جو ہمارے بر صغیر کے تینوں ملکوں میں بنی ہوئی ہیں، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے سارے مسائل بنے ہوئے ہیں، انہی علماء کے پاس، انہی قاضیوں کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ کر لیں تو شاید کہ وکیل کو کھلانے اور حرام کام کرنے سے آپ بچ جائیں گے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ ہو جائے اسی کو قبول کر لیں، مسئلہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو یہی نوبت آئے، لیکن آج ہمارے ایسا ہوتا نہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تمہاری کسی حرکت سے اللہ تعالیٰ ناواقف نہیں، سب دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ متعہ، نفقہ یا طلاق اور مہر کا جو دیکھا جائے تو 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ طلاق جو عورتوں کی ہوتی ہے تقریباً 4 کنڈیشن ان کی 4 طرح کی ہوتی ہیں، ان کو سن لیں، ان کو یاد رکھیں تو مسائل بڑے آسان ہو جائیں گے۔ پہلی شکل، اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلی شکل، شوہر نے طلاق دیا، مہر بھی نہیں مقرر تھا اور ہم بستری بھی نہیں ہوئی تھی، اس کا بیان پہلی آیت میں گزر چکا، ایک قسم۔ دوسری قسم، شوہر نے بیوی کو طلاق دیا، نہ تو مہر مقرر تھا، اور نہ تو ہم بستری ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہ تو مہر مقرر تھا اور نہ تو ہم بستری ہوئی۔ نمبر 3،
شوہر نے طلاق دیا، شوہر نے طلاق دیا، مہر نہیں مقرر تھا لیکن ہم بستری ہو چکی ہے، مہر نہیں مقرر تھا، ہم بستری ہوئی ہے۔ نمبر 4، مہر بھی مقرر تھا، ہم بستری بھی ہوئی ہے، اور پھر بیوی کو طلاق ہوئی۔ ہو گئی نہیں 4 شکلیں نا؟ چاروں کا حکم الگ الگ ہے۔ 2 کا بیان تو یہاں آپ نے سن لیا۔ نمبر 1، پہلی شکل کیا تھی؟ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، ہم بستری بھی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ متعہ۔ بارک اللہ، اس کے لیے صرف متعہ ہے۔ اب متعہ کی تفصیل شوہر جتنا مناسب سمجھے۔ نمبر 2، شوہر نے بیوی کو طلاق دیا، مہر مقرر تھا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ 50، نصف، آدھا مہر۔ اور اگر آپس میں ایک دوسرے معاف کرنا چاہے، کم بیشی کرنا چاہے تو اچھا ہے۔ نمبر 3، انسان نے شادی کی، مہر بھی مقرر ہے اور بیوی سے ہم بستری بھی کر لیا ہے اور طلاق دے دیا، لیکن مہر ادا نہیں ہوا ہے، اس کو کتنا ملے گا؟ پورا مہر، پیچھے گزر چکا ہے، پورا مہر۔ ہماری بات سمجھے نا؟ کیوں؟ نکاح بھی ہوا ہے اور بیوی سے ہم بستری بھی ہو گئی، تو پورا اس کا مہر ملے گا۔ آخری شکل جو ہے وہ ذرا سمجھنے کی ہے۔ کون سی شکل باقی رہ گئی؟ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں تھا، ہم بستری ہو چکی ہے، ہم بستری ہو گئی ہے، مہر مقرر ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، بعد میں ہم دونوں سمجھ لیں گے۔ جیسے پہلی شکل میں مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن کیا تو وہاں ہم بستری بھی نہیں ہوئی تھی، اور چوتھی شکل میں کیا ہے؟ مہر تو مقرر نہیں ہے لیکن ہم بستری ہو چکی ہے، اس کا مہر کتنا ہوگا؟ ہم بستری کر لیا ہے لیکن مہر مقرر نہیں۔ اگر مہر مقرر ہے تو آسان ہے، پورا مہر دینا پڑے، جب مہر مقرر ہی نہیں تب کیا ہو کرے گا؟ کوئی شکل نظر آ رہی ہے؟ نہیں، اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ کیا؟ مہر مثل۔ عربی میں مہر کو مہر بھی کہتے ہیں، صداق بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ صداق۔ چوتھی شکل میں عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی ہے یا آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے، آپ جو ہیں، اس قسم کی عورت اور اس قسم کے خاندان میں عام طور پر عورتوں کا مہر کتنا مقرر ہوتا ہے؟ یہاں تو نہیں، ہمارے ہاں ہند پاک بنگلہ دیش میں خاندانی مہر بھی چلتا ہے، معلوم کہ نہیں معلوم ہے؟ بھائی اس کی بڑی بہن کا بھی اتنا تھا، بیچ والی کا بھی اتنا ہے، ہم نے بہووں کو بھی اتنا دیا ہے۔ اللہ، اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل۔ یا عام طور پر یہاں تو بہت ہوتا ہے الحمدللہ کہ سوسائٹی میں اتنی پڑھی لکھی لڑکی، اس طرح سے حسن جمال، اتنے خوشحال والی عورت لڑکی جو ہے، عام طور پر معاشرے میں اس کا مہر کتنا رکھا جاتا ہے؟ پتہ چل گیا کہ عام طور پر معاشرے میں
اس اسٹینڈرڈ کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کا مہر 50,000 رکھا جاتا ہے. تو 50,000 کو کیا کہ مہر مثل، یہ مہر مثل. ہمارے ہاں بڑا ارے اس کا نکاح بہت خیر و برکت، کیا اس کا مہر فاطمی ہے، یہ سب بیکار سی چیزیں ہیں. مہر فاطمی کی کوئی حقیقت نہیں. نکاح ہوا مہر فاطمی کتنا؟ 21.5 روپیہ مہر. 21.5 روپے میں بھائی پاکستان تو انڈیا میں چائے بھی نہیں مل رہی ہے ابھی بھی. ایسے انڈیا میں کہ چائے بہت اچھی ہوتی تو ظالم نے 102 روپے ایک چائے دیا. لیکن شادی کتنا؟ بہت فقارے 21 روپیہ مہر فاطمی. فاطمہ کا کردار تو کبھی نہیں ادا کرتی، بے نمازی، بے حیا، بے پردہ ہے، اور باپ بھی سود خور، رشوت خور ہے. یہاں سنت ادا کرتے. سنت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے مہر فاطمی، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر مہر فاطمی سنت ہوتی تو اللہ کے رسول صحابہ کرام ہمیشہ مہر فاطمی رکھتے. ارے ایک طرفین کی کیا ہے، رضامندگی پر ہے. بھائی اسلام نے اتنا بتایا کہ مہر اتنا ہی رکھو جتنا دینے کی نیت ہو اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہو. ایسا بھی نہیں کہ آپ فری میں لے کر کے آ جاؤ. تو مہر مثل پورے خاندان میں جو ہوتا ہے، یا معاشرے میں، گاؤں میں، شہر میں، کبھی ملک کا رواج ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، پھوپھی کتنی تھی اور کیا کہتے ہیں خالہ خالہ کتنی تھی، تو علاقے میں تو ایسے مہر کو کہا جاتا ہے مہر مثل. یہ مہر مثل ہے. یہ 4 شکلیں ہوتی ہیں. یہاں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمایا متعہ کے متعلق. متعہ چاہیے، اللہ نے فرمایا علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ. یاد رکھیں یہاں متعہ دینے میں چاہیے کہ آپ خوشحال ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں، تو اچھے لوگ جو دیتے ہیں ویسے آپ دیں. یعنی بڑے لوگ گفٹ دیتے ہیں تو چھوٹا نہیں دے کے ہوتے. کیا ہوتا ہے وہ؟ کیوں ہم اگر اتنا چھوٹا گفٹ دے کہہ رہے اتنا بڑا آدمی ہو اتنا چھوٹا گفٹ دے رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، ایسے موقع پر مہر جو دیا جائے گا تو متعہ جو دیا جائے گا، متعہ چاہیے کہ خوشحال انسان جس معیار کا ہے، خوشحال انسان کھاتا پیتا ہے تو اپنے اسٹینڈرڈ کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ متعہ دے. اور کوئی انسان غریب ہے تو غریب کو پابند نہیں کیا جاتا، نہیں تم بڑا ہائی فائی متعہ دو، اپنے استطاعت کے مطابق وہ متعہ دے گا. یہ ہے. یہاں ایک چیز اور ہے بتا دیں، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ تقریباً یہی چیزیں عورت کا شوہر انتقال کر جائے جس کو بیوہ یا متوفی عنہا زوجہ کہتے ہیں، اس کا بھی یہی ہے. ایک شخص شادی کیا، آج بڑے حادثے ہوتے رہتے ہیں اس لیے یہاں وہ بھی مسئلہ بیان کر دیں. شادی کیا مہر مقرر تھا، لیکن دلہن کے ساتھ یعنی ملنے کے پہلے وفات ہو گئی. بڑے حادثے ہوتے رہتے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بلاؤں سے. کبھی بارات سے دلہن لے کر کے آ رہے ہیں، راستے میں کبھی انتقال ہوا، شوہر بیچارہ دولہا وہیں ختم ہو گیا. اور آج تو پیدا ہونے میں دیری لگتی، مرنے میں دیری ہی نہیں لگتی بھائی. سنا ہوگا فیق صاحب نے صوفے بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کیا، 2 پیس برگر اور 1 بوتل پیپسی لے کے آؤ، فلاں بلڈنگ فلیٹ نمبر اتنا. اللہ، ٹی وی چالو، فلم دیکھ رہے تھے، بچے گئے ہیں چھٹی اور بس
رات کا کھانا منگایا، دیکھ رہے ہیں ٹی وی چل رہا ہے، موبائل بات ہو رہی ہے، آرڈر دے دیا، فلیٹ نمبر اتنا ہے اتنا پہنچا دو۔ اب بیچارہ لے کے آتا پیٹ رہا ہے، روزہ کھلتا نہیں، واپس چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ موبائل کان پر، آنکھیں ٹی وی پر، اور دل و دماغ برگر اور ویپسی پر ہے۔ اسی حالت میں سو بیٹھے، ملک الموت آئے، روح لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، بات مرنے میں دیری نہیں لگتی۔ اگر انسان مہر نکاح کیا، مہر مقرر ہے، رخصتی ہو رہی ہے، ابھی راستے ہی میں ہے یا کچھ ہو گیا، یا صرف نکاح ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کو مہر کتنا ملے گا؟ نہیں سمجھ آیا؟ ایسا سمجھ میں شوہر کا ہم بستری کے پہلے انتقال کر گیا، صرف نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی کی تیاری بھی سمجھے ہو رہی ہے، لیکن بس وفات ہو گئی۔ تو ایسی عورت چاہے کنواری ہو یا غیر کنواری ہو، نکاح صرف ہوا، ہم بستری کے پہلے بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس سلسلے میں ذرا اس کے الگ تھلگ مسئلہ ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت، سنن کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ یا ابا عبد الرحمن، فلاں ہمارا فلاں عزیز ہے، اس نے شادی کیا، مہر مقرر کیا، اس نے شادی کیا اور مہر نہیں مقرر کیا تھا، رخصتی کے پہلے ہم بستری کے پہلے انتقال کر گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اور کہا کہ دیکھو، لہا مہرہا، اس کو پورا مہر ملے گا۔ کیوں؟ یہاں طلاق کی بات نہیں تھی، صرف مسئلہ کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، موت آ گئی، اس کو پورا مہر بھی ملے گا اور 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارے گی، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اور اس کو وراثت میں حصہ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں دل و جان سے دلہن اپنے شوہر کو چاہتی رہی ہوگی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ملاقات سے پہلے ملک الموت آ گئے، اللہ سے جا ملا۔ تو ایسے موقع پر اس عورت کو جس کا شوہر ملا، گرچہ ہم بستری نہیں ہوئی تھی، سب کچھ ملے گا پورا۔ اگر مہر مقرر ہے تو پورا مہر ملے گا اور عدت گزارے گی، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اور اس کو وراثت میں حصہ بھی ملے گا۔ شوہر کے جائیداد پراپرٹی کا جو حصہ ہوتا ہے 1/8، 8واں حصہ اس کو وراثت بھی ملے گا۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں تھا، نکاح ہو گیا، مہر ابھی مقرر نہیں تھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وہ عورت عدت بھی گزارے گی، وراثت بھی پائے گی، اور مہر مثل بھی اس کو ملے گا۔ مہر مثل سمجھ گئے ہوگا؟ مہر مثل جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، ایک شخص سے کھڑا ہو گیا، کہا صدقتا، بالکل صحیح آپ نے فیصلہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا ہی مسئلہ آیا تھا۔ اللہ اکبر! کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ایک شخص نے نکاح کیا، رخصت ہم بستری کے پہلے طلاق وفات پا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کو مہر مصر دیا، چونکہ مہر مقرر نہیں تھا، متعین نہیں تھا، مہر مصر دیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے رسول نے اس کو کہا، فرمایا وراثت بھی ملے گی، وعلیہ العدہ، اور 4 مہینے 10 دن وہ عدت بھی گزارے گی۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ یہ تو اگلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دیکھیں بہت دیر سے تذکرہ کس کا چل رہا ہے؟ نکاح اور طلاق کا، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی ابھی نکاح اور طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، اور بیچ میں اللہ نے نماز کا حکم دے دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو تم نماز کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز فجر کا بڑا خیال، نماز عصر کا بڑا خیال رکھو۔ صلاۃ الوسطی سے مراد جمہور کے نزدیک عصر کی بیچ والی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی فجر، ظہر، مغرب، عشاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھاتی کہتی دیکھا فجر، ظہر، ٹھیک ہے نا، مغرب، عشاء، بیچ میں کیا بچی؟ 2 دوپہر سے پہلے اور 2 جو ہے سورج شام شروع ہوتے ہی، اور بیچ میں جو ہے کہاں وہ عصر ہے۔ کہتے صلاۃ وسطی ہے چونکہ بیچ والی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تم لوگ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، رکوع، سجود اور خشوع خضوع، وقت کی پابندی، وضو کی پابندی، نمازوں کی پابندی کیا کرو، حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کا خیال رکھو، اس کی بڑی اہمیت ہے دوستو، صلاۃ عصر کی۔ اللہ رسول نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نماز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، من فاتتہ صلاۃ العصر، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، فکأنما اُتر اہلہ ومالہ، اس کا اتنا نقصان اور خسارہ ہوا سمجھو کہ اس کی ساری اولاد مر گئی، اس کی ساری جائیداد و پراپرٹی جل کے راکھ ہو گئی۔ اگر ساری اولاد مر جاتی، ساری جائیداد پراپرٹی ختم ہو جاتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان نماز عصر کے چھوٹ جانے سے ہوا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ بہرحال حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو نمازوں کی ذرا حفاظت کرو، خاص طور سے نماز وسطی یعنی بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے ہو تو خوب خاموشی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے کپڑے سے، اپنے بدن سے، اپنے جسم سے کھیلتے نہ رہو، دل تمہارا مسجد کے اندر ہو، ایسا نہ ہو جسم تو مسجد کے اندر اور دل جو ہے باہر مارکیٹنگ میں ہو، نہیں، دل بھی مسجد میں اور جسم بھی مسجد میں ہو۔ وقوموا للہ قانتین، خوب خاموشی کے ساتھ نماز پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز جو سمجھنے کی ہے، اہل علم کہتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات میں نکاح طلاق کے مسائل عدت کے، اور اس کے بعد بھی ابھی 2-3 آیتیں آ رہی نکاح اور طلاق کے، بیچ میں نماز کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اہل علم اور
کتاب و سنت کا فہم رکھنے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اشارہ کیا کہ تمہاری زندگی کے سارے مسائل درست ہوں گے اگر تم صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کرو گے تب۔ نماز کی پابندی کرو گے تو نکاح طلاق کے مسائل میں بھی تم شریعت کی پابندی کرو گے اگر صحیح معنوں میں اصلی نماز ہو، خشوع خضوع والی، دل لگا کر کے وضو درست ٹائم پر اگر دل لگا کر کے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو گے تو دنیا دین کے سارے مسائل یہاں تک کہ نکاح اور طلاق کے مسائل بھی تمہارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ اور یہی نماز کی پابندی ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکاح اور طلاق میں بھی آسانی والا مذہب طریقہ اپنانے کی توفیق دے دے گا۔ کیا پتہ چلا؟ واللہ غور کریں کہ پورے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دار و مدار اور سارے بگڑے ہوئے معاشرے کے سدھار کا دار و مدار اقامت صلاح میں اللہ نے رکھی ہے۔ کس میں رکھی ہے؟ اقامت صلاح میں۔ آخر پڑھتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لوگوں نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز بے حیائی، برائی، بے حیائی، حرام کاری، ہر چیز سے نماز تم کو بچاتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی بڑا بدمعاش ہے۔ آنے پر میں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ان فلانا یصلی فاذا اصبح سرقہ، فلاں آدمی اتنا بدبخت ہے رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، صبح پاکیز بھی مارتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ کیسا نمازی ہے یہ؟ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرقہ، رات میں تو نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہوئی تہجد کی نماز چوری بھی کرتا ہے؟ ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں نہیں ہو سکتا، دونوں نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا نمازی تو کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ اچھا دیکھو، اگر وہ واقعی صدق کے دل کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر تہجد کی نماز پڑھنا ہے تو یاد رکھو فَإِنَّ صَلَاتُهُ سَتَنْهَا، ان قریب دیکھو اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی، چوری سے روک دے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کا مراقبہ کیا، دیکھیں کیسے، تو واقعی چند دنوں کے بعد محلے کے امانت دار لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا، ہر برائی سے باز آ گیا۔ تو دوستو یہ نماز حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز پڑھو۔ فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہے تو کھڑے ہو کر کے، سوار ہو کر کے، پیدل کسی بھی صورت سے نماز پڑھو، یعنی دشمن کا ڈر ہو، کوئی اور معاملہ آ جائے، میدان جنگ میں نماز کا وقت آ گیا، انہیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے دمی بوس ہوئی قوم حجاز جو مسلمانوں کا شعار تھا، اگر میدان جنگ میں گھماسان کی لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن حملہ کر رہا ہو اور نماز پڑھنے کا باجماعت موقع نہ لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے کھڑے دشمن کے مقابلے ہی میں کھڑے کھڑے سواریوں پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، جس کو صلاۃ خوف کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ خوف، جس کا تذکرہ سورۃ النساء میں آ رہا ہے، صلاۃ خوف پڑھو۔ تو اللہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمیشہ نماز نہیں چھوڑو یہاں تک کہ دشمنوں کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہو اور وہاں بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ لگے تو صلاۃ خوف پڑھو، کھڑے کھڑے پڑھو، سواریوں پر پڑھ لو،
پیدل ہو اسے پر نماز پڑھ لو، نماز چھوڑنا نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم نماز، جب جنگ ختم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو ویسے پھر نماز پڑھنے لگنا جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذکر الہی اور نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بیوہ عورت کی عدت کا تذکرہ ہوگا، جس کی تفسیر انشاءاللہ، اور پھر متعہ کا تذکرہ پھر دوبارہ آئے گا۔ متعہ سو نہیں، ماتم ملانے والوں کا متعہ، ان کا متعہ جانتے ہیں نا، پیسہ دے کے ایک رات کے لیے کسی عورت کو، اور وہیں ولی بنتا ہے، ان کا ولی وہی پیدا جو حرام سے پیدا ہوا ہو، تو متعہ نہیں، متعہ سے مراد استعمال کی چیزیں، اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔